شاہ جی ایک شخص دنیاوی لحاظ سے دولت بھی اللہ نے اس کو بہت دی ہے اور شہرت کی بھی وہ بلندیوں پر ہے، اس کے باوجود اگر وہ خودکشی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، ذہنی صحت بڑی اہم چیز ہے. پوری نہیں پہنتی اس لیے جڑا ہے نا حرام کمال، مطلب لوگ اکثر یہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی خاصی تنخواہیں ہیں، وسائل بھی ٹھیک ہے، لیکن دو نمبری مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، یا حرام کی جانب جو ہے نا ان کا توجہ زیادہ ہوتی ہے. سر جی آپ کسی بندے کی اگر گارنٹی لینی ہے نا میرے سے، اگر بندہ ٹھیک ہے، دیکھیں رشتے کیسے نبھاتا ہے. بندہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. قاسم علی شاہ کی نظر میں ولی کون ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے ولی؟ ہر وہ بندہ دیکھیں جس کا رب سے کنیکشن ہے اور وہ آپ کے کنیکشن کو بھی رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. قسمت یا محنت؟ سر کمبینیشن ہے. ایک ہر طرح کے لوگ ہیں نا شاہ جی، اکثر لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا، اور چھڈو جی جو نصیب وچ ہوئے گا سانوں لب جائے گا. بڑے بڑے قسمت والے محنت والے اسی دیکھے نے، دونوں کنفیوز ہیں. میں نے جن کو صرف محنت پہ یقین کرتے دیکھا وہ بھی کنفیوز ہے. میں نے جن کو صرف قسمت پہ یقین کرتے دیکھا کنفیوز ہے. یہ کمبینیشن ہے. اس کی مثال لے لیجیے آپ کہ میں یہاں پر ہوں اور سامنے دیوار ہے، میرے پاس اختیار ہے 2 قدم کا، باقی کی تقدیر ہو گئی. اور کبھی میرے پاس اختیار ہے 8 قدم کا، پھر 2 قدم تقدیر ہو گئی. یہ کمبینیشن چلتا رہتا ہے. یہ کبھی پتی تیز ملتی ہے، کبھی چینی تیز ملتی ہے، کبھی دودھ پتی مل جاتی ہے، کبھی آپ کو کہوہ مل جاتا ہے، اور کبھی گرم پانی پینا پڑتا ہے. یہ لائف ہے. آپ کو کبھی اختیار ملا ہوتا ہے چھکا مار سکتے ہو، نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے اس کو قبول کرنا ہوتا ہے. یہ ساری زندگی. لیکن ایک بڑی ماڈرن جو ڈیفینیشن، یہ میں نے ریسرچ پڑھی، رچرڈ نام تھا وائز مین، رچرڈ وائز مین کی ریسرچ ہے. اچھا یہ بھی ایک کریڈٹ کیا جاتا ہے جی ریسرچ، وہ سر آپ اس جس کی فیلڈ ہے اس طرح کی چیزیں وہ پڑھتا رہے گا. بڑی سادہ. آپ نے میڈیا پڑھا ہے، آپ میڈیا کی کتابوں کو جانتے ہوں گے. سیلف ہیلپ کی عام بندہ کتابوں کو نہیں جانتا. سر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم تو پروموٹرز ہیں، ہم کہتے ہیں چیزیں پڑھنی چاہیے. رچرڈ وائز مین کی پوری 1 لاکھ پہ ریسرچ ہے، یوٹیوب پہ پڑھی ہوگی کہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لکی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ لکی ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ لکی ہوتا ہے، ان کی سوچ لکی ہوتی ہے، ان کا نظریہ لکی ہوتا ہے. مثلا لکی کیا ہے کہ بھائی میں کامیاب ہوں تو میرے ساتھ والے بھی کامیاب ہو جائیں، یہ میری گڈ لک ہے. کیسے بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کو ساتھ شامل کر رہے ہیں اور قدرت آپ پہ مہربانی نہ کرے. کچھ لاز آف نیچر ہیں جو ان کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے. سب دا پلا تے سب دی خیر، سر لاز آف نیچر. سر یہ لا آف نیچر ہے، یہ ایسے ہی کوئی جملہ نہیں بن جاتا. سب دا پلا سب دی خیر، دس از دی کالڈ ون ون رول. دس از دی کالڈ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اچھا شاہ جی، میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے 10 بچانے کے لیے آپ کا 1000 روپیہ لگوا دیتے ہیں، اور ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے 10 کو بچانے کے لیے، یعنی کہ جو اپنے کسی کے 1000 کو بچانے کے لیے اپنے 10 روپے قربان کر دیتے ہیں. یہ آخر 2 طرح کے رویے سر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دونوں سوچوں میں فرق کیا ہے؟ سر ایمانیات ہے. جس بندے کو بھی عزت پیاری ہے، ایمان پیارا ہے، نقصان کروا لے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا. اور ہوگا کیا سر؟ اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ آنکھ سے دکھ نہیں رہا نا. سر میں اگر آج آپ سے محبت کر رہا ہوں، مجھے اس کا فوراً نتیجہ نہیں ملنا، لیکن میرے اللہ نے اس محبت اور اخلاص کا مجھے کوئی صلہ دینا ہے. یار وہ آپ سے نہیں دے گا، کہیں اور سے دے دے گا. جب آپ غیب پہ یقین رکھتے ہو، ہے نا جی آپ کا یقین، ایمان کیا ہے؟ غیب پہ یقین. غیب کا مطلب کیا ہے؟ دیر از اے سسٹم جو آنکھوں سے نہیں دکھ رہا. سر گریوٹی دکھتی نہیں ہے، چھت پہ جا کے چھلانگ لگائے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی گریوٹی، ان دیکھی گریوٹی کی وجہ سے ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. آپ کو گریوٹی پہ پورا یقین ہے لہٰذا چھت پہ چھلانگ. اس طرح لاز آف نیچر بکھرے پڑے جو ان کو سمجھنے لگ پڑتا ہے. وہ دیکھیں نا جی، وہ ایک درویش کا واقعہ ہے. مجھے اس طرح کے واقعات بڑے یاد ہیں، میں سناتا کم ہوں، لوگ کہیں گے کس طرف لگا دیا پوری کو. ایک درویش کے پاس سارے گاؤں والے گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دریا ہے یہ کاٹتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا ہے، کوئی دعا کرے جان چھوٹ جائے. اس نے کہا جی بیلچا لاؤ. بیلچا پکڑا، وہ جہاں سے دریا آ رہا تھا ادھر الٹا گاؤں کی طرف کاٹنا شروع کر دیا. اچھا کیا وہ کہنا جی اللہ نو ہے منظور ہے تو میں بھی نہ لیا ادھر. سر یہ کہنا تھا کہ دریا مڑنا شروع ہو گیا. سر جی جو اللہ کی رضا کو سمجھ لیتا ہے وہ الٹا اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے. یار اللہ بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک، بہت وہ تقسیم کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم اگر دل کے خود تنگ ہیں، وہ چام چٹ ونگوں انا آپ ہویوں، آفتاب دا کوئی قصور نہیں، سورج کا کیا قصور ہے؟ خود چمکا دڑو بھائی. آنکھ اپنی نہیں ہے تو سورج کیسے دیکھو گے؟ شاہ جی ایک شخص دنیاوی لحاظ سے دولت بھی اللہ نے اس کو بہت دی ہے اور شہرت کی بھی وہ بلندیوں پر ہے، اس کے باوجود اگر وہ خودکشی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں
ذہنی صحت بڑی اہم چیز ہے. ہم لوگوں کا جو پیرامیٹر ہے ہیلتھ کا وہ فزیکل فٹنس ہے. ہم دیکھتے ہیں ڈینڈ بیٹھ کے لگا لیتا ہے, فزیکلی فٹ ہے, خوبصورت ہے, سکن ٹھیک ہے, اس کی میٹابولزم ٹھیک ہے, گردے پھیپھڑے جگر کڈنی سب کام کر رہے ہیں. سر کبھی سوچیں وہ خوش کتنا ہے, مطمئن کتنا ہے, راضی کتنا ہے, اس نے اپنے آپ کو قبول کتنا کیا ہوا ہے, وہ زندگی میں ریئلسٹک کتنا جی رہا ہے, ریئلسٹک کتنا ہے وہ. جب یہ نہیں ہے, خودکشی کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ ذہنی عارضے ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہیں. اور مینٹل ڈس آرڈرز میں ٹاپ پہ جو کوئی وجہ ہے وہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن کی وجہ سے سب سے جو خطرناک چیز پیدا ہوتی ہے نا امیدی ہے, اور نا امیدی سے بندہ پھر سوسائڈ کرتا ہے. تو سر وجہ کیا ہے, کیا اب معیار کیا ہے؟ مطلب وہی بات شاہ جی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, بظاہر انسان سب کچھ مادیت اور ہر لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے بھرپور ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وجہ اس کی مینٹل پیس نہ ہونے کی کیا ہے سر؟ سر دیکھیں, جو باہر کے واقعات ہیں نا کہ جی کسی کی کو محبت نہ ملی, محبت چھوڑ کے چلی گئی, ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہوئی, یہ وہ واقعات ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ بم پہ ماچس یہ لگتی ہے, تیلی اتھو لگتی ہے. اصل بندہ اندر سے بم تیار ہوا ہوتا ہے. باہر کا یہ سب کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, جو برا واقعہ ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, لیکن برے واقعے کے بعد ہر ایک کا رد عمل ایک سا نہیں ہوتا. وہ جو رد عمل ہے وہ آپ کے اندر آپ پک کے کیا تیار ہوئے. جو سوسائڈ والا بندہ ہوتا ہے وہ اندر سے کئی سالوں سے تیار ہو چکا ہوتا ہے, صرف ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ اس واقعے کو مدعا بڑھ جاتا ہے. حادثہ اچانک نہیں ہوتا, پیچھے وہ بندہ ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوتا ہے, فیڈ اپ ہوا ہوتا ہے, مینٹلی ہیلدی نہیں ہوتا, ڈپریس ہوتا ہے, خوش نہیں ہوتا, قبول نہیں کر رہا ہوتا, وہ خدشے اور خوف میں جینے لگ پڑتا ہے. بعض اوقات گلٹ ہوتے ہیں, وہ گلٹ انسان کو سوسائڈ کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا شاہ جی اختتام کی جانب جائیں گے, آخری کوشچن ہے. یہ بڑا جملہ اور فکرہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ پوری نہیں پہنتی اس لیے جڑا ہے نا حرام کمال, مطلب لوگ اکثر یہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ماشاءاللہ اچھی خاصی تنخواہیں ہیں, وسائل بھی ٹھیک ہے, لیکن 2 نمبری مارتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں, یا حرام کی جانب جو ہے ان کا توجہ زیادہ ہوتی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ تربیت کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, یا سوسائٹی کا کوئی, یا ہمارا کوئی نصاب تعلیم ہے جس کی یہ تمام تر رزلٹ سامنے آ رہے ہیں ہمارے؟ سر دیکھیں, رجا پوجا بندہ بھی اگر کرپٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرپشن کا تعلق رجنے پوجنے کے ساتھ نہیں ہے. کرپشن کا تعلق ہے کسی معاشرے میں انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی کتنی ہے. آپ کبھی بھی کسی کو انسیکیور کر دیجئے کرپٹ ہو جائے گا, انسرٹنٹی میں رکھیے کرپٹ ہو جائے گا. آپ کبھی بھی کسی کے مسئلے چھین لیجئے, اسے بے فکرہ کریں, وہ تھوڑے میں جینا شروع کر دے گا. اس سماج میں انسیکیورٹی کی انتہا ہے. جہدے 10 پلاٹ نے وہ 20 بنا دے چکر وچ, جڑا اربپتی ہے وہ ارباں بنانا چاہتا ہے, جڑا کروڑ ہے ارب تے جانا چاہتا ہے. اس سماج میں ناشکرے پن کی انتہا ہے. اس معاشرے میں رشتے نبھانے کا مزاج ختم ہونے لگ پڑا. سر جی آپ کسی بندے کی اگر گارنٹی لینی ہے نا میرے سے, اگر بندہ ٹھیک ہے, دیکھیں رشتے کیسے نبھاتا ہے. بندہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. باقی یار آپ فرنٹ ڈیسک تو کچھ بھی بنا لیں, آپ ریسیپشن تو آپ کچھ بھی بنا لیں, آپ پنجاب میں کہتے ہیں ٹڈوں, اندر سے جو ہے نا یار وہ آپ کے بچوں کو, بیگم کو, گھر والوں کو, سب کو پتہ ہوتا ہے. وہی سر میں یہی سوال آپ سے کروں گا کہ بظاہر ہم ایک شخص دیکھتے ہیں, اس کا معاشرے میں بڑا قد کاٹ ہے, بہت عزت ہے, لوگ اس کے آگے اپنی نظریں بچھاتے ہیں, سلام کر, لیکن سر گھر میں اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. اب بچوں کے آگے وہ بچے بات ہم نے دیکھیں کہ بڑے نافرما بردار بچے ہوتے ہیں, ان کی بات کو شاید گھر والے سیریس نہیں لیتے, باہر کے لوگ سیریس لیتے ہیں. یہ کنٹراڈکشن کی وجہ کیا ہے؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میں کچھ فیکٹرز گنوا رہتا ہوں جلدی. ایک فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی, عموماً اس دور میں ہماری شادی ہوتی جب ہم بڑے نام نہیں ہوتے. اچھا ہم گرو کرتے ہیں, ساری دنیا مان جاتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے ویکھیا ہے, کہتے نلائق جا انسان ہے. بالکل وہ سم ٹائم ہمارا پارٹنر اس طرح گرو نہیں کیا ہوتا, یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. سم ٹائم ہماری کچھ ویکنیس اور ہماری کچھ ابتدا کی غلطی ہیں ریلیشن شپ کی, وہ حافظے میں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں, اور ساری زندگی اس غلط اینک کے نمبر سے بیوی دیکھتی رہتی ہے. وہ پارسا ہو کے, سکرات ہو کے, بکرات ہو کے وقت ولی بن چکا ہے, وہ کہے گی نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں گا. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری معاشرے کی عورت کو خامند کا ادب سکھایا ہی نہیں گیا. یہ بڑی معافی کے ساتھ بات کہتا ہے. جو دین کہتا ہے, جو دین نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے, مفہوم حدیث ہے کہ شاید اللہ کے بعد, رب کے بعد اگر سجدے کا حکم ہوتا تو خامند کو ہوتا. سر پرابلم یہ نہ خامند ویسا بن پایا, نہ عورت نے اس کو اس مقام پہ رکھا جہاں پر اللہ اور رسول نے کہا تھا.
سو نتیجہ کیا ہوا؟ سوسائٹی کلیپس ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہوئی، مائیں اپنے مسئلے جو باپ کے ساتھ ہیں بچوں کو دے دیتی ہیں. انشاءاللہ ایک معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، بنیادی وجہ یہ بھی نہیں ہوتی کہ بچے اور بیوی وہ اس کا اثر روپ دیکھا ہوتا ہے جو سوسائٹی میں. یار دیکھیں نا، یہ تضاد تو ہیں، یہ تضاد تو ہے. میں کہتا ہوں وہ تضاد کے بعد تو ہو گیا نا ڈن کہ یہ ہے، پھر تو بستی کوئی نہ ہوئی. اس کو پتہ ہے یار یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. پرابلم یہ کہ شریف بندے کے ساتھ بھی ہے. سر بڑے اس سماج کے شریف لوگ ہیں جو بیویوں سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی ضرور ہے جس کو میں ٹیکل نہیں کر سکتا، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، میں اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا، یا یہ مشکل ہے میرے لیے. یہ کئیوں کا میں کہتا ہوں آزمائش ہے زندگی میں. کئی لوگ زندگی میں ولی ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں. یہی آخری سوال سے اس کلوزنگ کی جانب بڑھیں گے. قاسم علی شاہ کی نظر میں ولی کون ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے ولی؟ ہر وہ بندہ دیکھیں جس کا رب سے کنیکشن ہے اور وہ آپ کے کنیکشن کو بھی رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو حائل کرتا ہے. ایسا پیر جو اپنی پوجا کروانے لگ پڑے وہ دنیا دار ہے. مخلوق کے درمیان جو حائل سمپل حائل نہیں ہونا، پکڑا جوڑ دیا، پکڑا جوڑ دیا. یار جو چاہتا ہے کہ یار یہ بھی رب کا ویسا بندہ بن جائے، جو آپ کے دل میں رب سے محبت جاگزیں کر دیتا ہے، جو آپ کے اندر ایمان اور یقین کا لیول ہائی کر دیتا ہے، وہ بندہ ولی سے کم نہیں. بہت خوبصورت بات کی. بہت شکریہ شاہ جی سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. وجاہت خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.